وہ دو میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی بہت زیادہ، تو آئے دن جھگڑے فساد، کبھی برتن اٹھا کے مارنے، کبھی کیا، تو بیچاری بیوی پریشان ہو گئی۔ تو اب ہم ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، تو کسی پیر کے پاس چلی گئی، تو پیر کو کہنے لگی، یہ صاحب پیر مسئلہ سمجھ گیا کہ زبان کی بڑی تیز ہے یہ۔ پیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، جب وہ گھر میں آیا کرے نا تمہارا شوہر، تو دانتوں کے داڑھ میں رکھ کے نا اس کو دبانا ہے، اور دیکھو جتنا زور سے دباؤ گی نا اتنا زیادہ اثر ہوگا تعویذ کا۔ سمجھ آئی بات؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تعویذ دے دیا، اس نے رکھ لیا۔ جیسی شوہر گھر میں آیا اس نے داڑھ میں دبایا، کس کے دبایا۔ اب جب دبانا ہے تو بولنا نہیں ہے۔ اب وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے گھنٹہ بھر کے لیے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کھانا پکا رہی ہے، کبھی جناب دیگر گھر کے جو امور ہوتے ہیں۔ شوہر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یار یہ کہاں سے کایا پلٹ گئی، یہ تو جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو یہ ہے اور وہ ہے، فلاں ہے، دیر سے آئے ہو، یہ ہے فلاں، یہ تو آج تو نظام ہی بدلا ہوا ہے سارا۔ پھر اس نے کہا ہو سکتا ہے بیمار ہو، آج طبیعت خراب ہو۔ ایک دن، دو دن، تین دن، جب تیسرے دن اس نے دیکھا تو وہ بھی اب جناب بیگم ہے، پیار و محبت کا اظہار اس کی طرف سے۔ بیگم نے کہا تعویذ نے پیر صاحب کے اثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اصل میں تعویذ نہیں تھا، وہ تو جو زبان کنٹرول کی ہوئی ہے 3 دن سے، تو اس کا اثر ہے۔ تو پھر گئی بھاگی بھاگی، مہینہ بھر گزرا، نے کہا ہاں کیا حال ہے، کہہ رہے ختم، اب تو جناب وہ ہے اور میں ہوں، اور دنیا میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تعویذ جو ہے نا، یہ میں تجھے ہر مہینے آتی رہے تجدید کر کے دیتا رہوں گا، اور یہ لے کے چلی جا۔ اب اس کو کیا سمجھانا کہ بھائی اصل تعویذ تو کچھ اور ہے۔ تو میرے عزیز دوست، تو اس کا استعمال کم سے کم ہو تو اچھا ہے۔ بزرگان دین کے پاس جب کوئی آتا تھا نا اپنی اصلاح کرنے کے لیے، صوفیاء اکرام کے پاس، تو وہ 2 چیزیں کہتے تھے، بلکہ کہتے 3 تھے: قلت کلام، قلت طعام، اور قلت نیام۔ قلت کلام کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ آخر میں جو صوفیاء آئے انہوں نے کہا یہ 2 تو نکال دو، قلت طعام اور قلت نیام، لوگوں میں اب اس کا حوصلہ نہیں رہا، لیکن یہ قلت کلام پھر بھی باقی رکھا کہ بھئی کم بولا کرو۔